سورہ نازعات میں ہم نے پڑھا ہے کہ فرشتے روح لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، تو قبر میں جو سوال ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، تو قبر میں پھر جو باڈی ہے وہ تو روح کے بغیر ہو گئی، کیونکہ روح تو آسمانوں کی طرف گئی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ کس سے سوال ہوتا ہے؟ وہ تو پھر صرف مردہ جسم ہے۔ اس سوال کو اور میں مزید پختہ کرنے کے لیے مزید ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہیں، تو یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ علیین تو آسمانوں میں ہے، وہ مقام ہے۔ تو دیکھیں، یہ روحیں جب آسمان کی طرف جاتی ہیں تو ان کا اس باڈی سے کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وہ کس نوعیت کا تعلق ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید نے موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک آدمی جب سوتا ہے تو اس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ جب تم سو جاتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ روح کا جسم سے تعلق کمزور پڑ گیا، اور فرمایا جب تم مرتے ہو تو بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو موت اور نیند بہنے ہیں آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تم اٹھتے ہو تو ہم تمہاری روح دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، اور موت میں نہیں لوٹاتے، بلکہ موت میں روح جب لوٹے گی جب قیامت قائم ہوگی، اس وقت یعنی مرنے کے بعد پھر روح لوٹے گی اور پورے زندہ ہو جاؤ گے۔ لیکن جب ہم سوتے ہیں اللہ ہماری روح کو قبض کرتا ہے تو ہماری روح بھٹک رہی ہوتی ہے، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، جاپان جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سیر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ پوری جسم میں نہیں ہوتی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس عالم خواب میں وہ روح کہاں کہاں جا رہی ہے، مگر اس مادی زندگی میں اس روح کا ہمارے جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ تبھی آپ کسی سوتے ہوئے آدمی کے سامنے چیخ کے بات کریں یا بہت زور سے بات کریں، وہ جاگ جاتا ہے۔ اسی لیے جاگتا ہے نا کہ اس کی روح بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا تھوڑا سا کنیکشن تھا اس سے۔ تو موت کے وقت بھی یہ کنیکشن کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے، مردے کے کسی بھی جسم کے جزو کے ساتھ اس روح کا تعلق باقی ہوتا ہے، اور برزخ میں وہ آسمانوں کی سیر بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ سب ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی مر کے دیکھا نہیں ہے، تو وہ ہم اس مادی زندگی کو اس برزخ کی زندگی سے نہیں سمجھ سکتے۔ اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں ہماری روح نکلتی ہے تو قبر سے بھی اس کا تعلق رہتا ہے، مگر اس عالم ارواح میں دوسری روحوں سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ موت کے وقت وہ خوشی سے رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں الان نلقا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب اب ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوگا بھائی یہ تو قبر میں ہوں گے تو حساب و کتاب ہوگا، کوئی نبی سے ملاقات کیوں ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوگی، اور قبر میں اس باڈی سے بھی تعلق رہے گا۔ بالکل ایسے جیسے خواب میں ہم کسی سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسی بستر والے جسم سے بھی ہماری روح کا تعلق رہتا ہے۔ وہاں عالم خواب میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس بستر پہ جو ہمارا جسم اور ہماری جو باڈی پڑی ہوئی ہے اس سے بھی ہمارا کنیکشن اس روح کا کسی نہ کسی درجے میں قائم رہتا ہے۔ تو یہ رہتا ہے قائم قبر میں، اسی کنیکشن کے قائم ہونے کی وجہ سے ہمیں عذاب بھی محسوس ہو سکتا ہے اور لذت بھی محسوس۔ حدیث میں آتا ہے بندہ مر جاتا ہے، قبر میں آتا ہے فتعاد روحہ فی جسدہ، اللہ اس کے روح کو اس کے جسد میں لوٹاتے ہیں، پھر اس سے سوال جواب ہوتا ہے۔ ورنہ سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ دیواروں سے ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر روح ہی نہ ہو، وہ سوال سمجھتا ہی نہ ہو، تو سوال جواب کس سے ہو رہا؟ یہ تو مسلمانوں خوش رہو اور سرکار دو جہاں پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا کرو کہ رحمت للعالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ جو قبر میں امتحان ہونا ہے پرچہ بتلا دیا کہ یہ سوال ہو۔ آج کل امتحان کہتے نہیں، پرچہ لیک ہو گیا ہے۔ کام سوال کرتے ہیں جب روح جسم سے نکل کر جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں چلی جاتی ہے تو پھر قبر میں عذاب و ثواب کیسا ہوگا؟ میرے بھائی، میرے خیال میں آپ کو مسئلہ حیات الاموات پر یا تو مطالعہ نہیں ہے، اور اگر مطالعہ ہے تو کامل نہیں ہے، یا آپ کسی مماتی اور غیر مقلد ذہنیت والے کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ تو بیٹا، کرونا وائرس والوں سے جان بچاتے ہو تو یہ ایمانی وائرس ہے، ان سے اپنا ایمان بچائیں۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سوال کا جواب بھی سمجھائے دیتا ہوں۔ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہاں تک جدا رہتی ہے؟ کب تک جدا رہتی ہے؟ اس جدائی کا مطلب کیا ہے؟
اس جدائی کا کیا مطلب ہے؟ سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42 رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس آیت پر تو کبھی غور کر لیں. رب العزت نے اس میں دو بندوں کی بات کی ہے, ایک سونے والے کی اور ایک فوت ہونے والے کی, کہ ان دونوں کی روحیں میں قبض کر لیتا ہوں. سونے والے کی اٹھتے وقت آ جاتی ہے اور فوت ہونے والے کی ایک مقررہ وقت تک اللہ کے پاس رہتی ہے. میں سوال کرنے لگا ہوں, روح تو دونوں کی نکل گئی جیسے قرآن کریم نے کہہ دیا, تو آپ کہتے ہیں جب روح نکل گئی تو جسم کو کوئی احساس نہیں رہتا, تو پھر سونے والا جو ہے جس کی روح نکل جاتی ہے اس کو کوئی احساس نہیں ہے, تو سونے والے کے لیے الارم کیوں بنا؟ الارم لگاؤ, میں اتنے بجے اٹھوں گا, الارم لگا دیا. تو سونے والے نے الارم کیوں لگایا؟ کہ میں اٹھ کر سنوں گا, پھر تو لگانا ہی ضائع ہے, یا سن کر اٹھوں گا تو پھر تو اس کا معنی روح کے بغیر تعلق سے یہ بھی سن رہا ہے. تو یہ آپ کو کس نے کہا کہ جب روح نکل گئی اب جان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا اور کسی قسم کا کوئی اس کو احساسیت اور محسوسیت نہیں رہی؟ بیٹا جب روح نکل جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب کسی قسم کا کوئی تعلق باقی نہیں ہے. جب آپ کے والد محترم سو جاتے ہیں قرآنی حکم کے مطابق تو روح نکل جاتی ہے, جاگتے وقت ان کی روح آتی ہے, تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ عدت میں بیٹھتی ہیں. کسی باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ روح نکل جانے کے بعد معاملات جسم کے ساتھ رہتے ہیں. بندہ خواب دیکھتا ہے, اس خواب کے اثرات جسم پہ پاتا ہے تو غسل کرتا ہے نا اٹھ کے نیند میں. نیند میں جو کچھ دیکھا جسم پہ اثرات آئے یا نہ آئے. کوئی بندہ ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے تو جب اٹھتا ہے ویسے ڈرا ہوتا ہے, جسم پر اثر موجود ہے. اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس پر فرحت کا ایک مسرت کا اور خوشی کا ایک ماحول اس کے اوپر موجود ہوتا ہے اور کیفیت اس پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اور کوئی چیز کھا رہا اور اٹھ جائے تو اس کی بعضوں کا لذتیں محسوس ہوتی ہیں زبان میں. اور اس طرح کوئی لڑائی ہو رہی اور کسی جانور نے سے پکڑو, پنجوں میں دبوچا ہوا ہو اور اچانک اٹھ جائے تو پھر بندہ کیفیت تو رہتی ہے. تو روح تو نکلی ہوئی ہے, جسم کے ساتھ کیفیت کیوں ہے؟ تعلق کی وجہ اس جسم کے ساتھ ہے. کتنا عرصہ اس میں رہی ہے, اب تعلق کی وجہ سے تو رہے گی. تو وفات کے بعد جب روح نکل جا رہی ہے تو وفات کے بعد اس جسم کے ساتھ معاملات رہتے ہیں, تعلقات رہتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز باب قول المیت, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لائے ہیں, کلام المیت وهو علی الجنازہ, کہ میت بولتا ہے جنازے پر. میت بولتا ہے جنازے پر؟ کہا جی ہاں. کہ وہ کیسے؟ صحیح حدیث صحیح بخاری کی. فرمایا ان اذا كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصائقا. کہا اگر میت نیک ہے کہتے ہیں جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ, اور میت برا ہے کہتے اوئے ظالموں مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ظالموں سے مراد اوئے لوگوں میری تباہی اور بربادی ہے. یا ویلہا این تذہبون, کہاں لے کر جا رہے ہو, مجھے نہ لے جاؤ. تو کہا چیخ رہا ہوتا ہے, اس کی انسان اور جنات کے علاوہ سب آواز سنتے ہیں, انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. تو اس کی روح مبارک یا اس کی روح نجس اچھے اور برے کی تو اللہ کے پاس ہے نا. اب یہ چیخ کیوں رہا ہے, اب یہ بول کیوں رہا ہے؟ ہم نہیں سنتے نا کہ اللہ نے ہمارا سننا منع کر دیا ہے نا کہ ہم کل دفنانا بند کر دیں گے. یہ کیا چیخ پکار ہو گئی ہے؟ تو اب اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ بول کیسے رہا؟ یہ بندہ مجھے کہنے لگا اگر وہ بولتا تو ہم سنتے. میں نے کہا اگر تیری یہ بے وقوفی مان لی جائے تو کل کہے گا ادھر فرشتے بیٹھے ہوتے اور اڑتے اور آتے جاتے تو کبھی ہم دیکھتے, کوئی ان کے پار کا ایک حصہ تو دیکھتے. بے ککڑ اڑے تو کھاں بنا لو ڈس دیتے, فرشتے تو کھاں بنی ڈس دا. تو پھر کوئی یوں کہنا شروع کر دے میں کندھوں پر بیٹھے فرشتوں کو نہیں مانتا. یہ ایمان بالغیب ہے تو وہاں بھی ایمان بالغیب رکھنا ہوگا. تو یہ کون کہتے؟ اور آگے چلیے, سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث موجود ہے, مشکات شریف جلد اول میں موجود ہے, باب اثبات عذاب القبر کے تحت موجود ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. جب بندہ قبر میں جاتا ہے 2 فرشتے آتے ہیں, اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں, سوالات کرتے ہیں. میں روح تو وہاں ہے, اب تعلق سے اٹھا کر بٹھا دیا نا. اس تعلق کو اعادہ روح کہتے ہیں. فیعاد فیہ روحہ,
اس میں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت صحابہ کے شاگرد رحمہ اللہ تعالی کا فتویٰ موجود ہے شرح فقہ اکبر میں ان کی کتاب, اور شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کی تصریح دی ہے. تو حدیث بھی ہے, صحابہ بتا بھی رہے ہیں اور صحابہ کے شاگرد امام صاحب سنا بھی رہے ہیں. اس پر کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو یہ جو اٹھا کر سوالات ہو رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے تو جنت کا باغ بنا, برا ہے تو جہنم کا گڑھا بنا اس کی قبر, یہ کہاں جائے گا؟ آپ نے کہہ دیا روح نکل گیا تو اب کچھ نہ ہوا, یہ کیسی بات ہے بھائی؟ معاملات رہتے ہیں. مکمل روح کا دخول اس بندے میں اس وقت ہوگا جب قیامت میں اسے اٹھایا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اٹھایا جائے گا جب کھڑا کیا جائے گا اس کو, مکمل روح اس میں آ جائے گی. اب روح کا تعلق رہے گا, اور روح کے تعلق سے نیک ہے تو اس کے لیے جنت کی لذت ہے, برا ہے تو جہنم کی عذاب ہے. اللہ پاک محفوظ فرمائے اور مسلمان کو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے آپ کی اٹھک بیٹھک, آپ کا آنا جانا, آپ کے الیک سلیک, آپ کا تعلق, آپ کے معاملات, آپ کے معاشرات, آپ کی مسرت مدارات, یہ کسی مماتی ذہنیت والے کے ساتھ ہے یا کسی غیر مقلد ذہنیت والے کے ساتھ ہے. بیٹا اس سے بچیے, اپنا عقیدہ اپنی جان سے زیادہ بچا کر رکھیے. جان چلی گئی دنیا ختم ہو جائے گی نا, ایمان چلا گیا تو دنیا آخرت ختم ہو جائے گی. اللہ محفوظ رکھے. تو اس لیے شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں, شبہات توڑنے والوں کے ساتھ بیٹھا کریں. شہوات بتانے والوں اور سمجھانے اور پیدا کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں, شہوات کا علاج کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کریں. یہ بات یاد رکھو. میں کئی بار ایسا سناتا ہوں, دو باتیں کسی اشکال کے طور پہ سمجھ آئے نا, وہ عام بندوں کو کہتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ بتاؤ بتاؤ. بعض بندوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی نا روح کے تعلق, تو وہ چیلنج کرنا شروع کر, تمہارے باپ دادا جواب نہیں دے سکتے, ہاں جی ہم دے رہے ہیں. باپ دادا تو بہت بڑی بات ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی سن لیجئے. تو یہ کون سی بری بات ہے؟ آپ میری بات کو ذرا اپنے ذہن میں سما کر بٹھا کر سمجھیے نا. آپ کو سمجھنا ہے پھر مجھے کہنا, یہ نہیں ہو سکتا. بڑے بول سے رب بچائے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیزیں سمجھائی ہیں, اللہ کے فضل سے ہمیں اساتذہ سمجھی, اللہ نے سمجھا دی ہیں. تو جب سمجھا دیا تو ہمیں سمجھانے کا فن رب العزت نے عطا فرمایا, تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ اس کو خالص دل کے ساتھ بیٹھ کر سنیے اور غور کیجئے اپنے مطالعے کو, اور اس پڑھائی کو ذرا ایک دفعہ وہ جو کہتے ہیں نا کمپٹیشن میں اور مقابلے میں دیکھیے. آپ کو سمجھنا ہے اور آپ کا دل نہ مانے تو پھر کہنا. اسی لیے آپ ان پہ غور کیجئے اور ایسوں کے ساتھ اپنے اٹھنے کو بچائیں.